مولانا ابوالکلام آزاد زبان و قلم کے بے تاج بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور پر نور رحمت للعالمین خاتم النبیین ہادی عالم فخر دو عالم سرور کونین امام القبلتین شاف محشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا نقشہ کچھ اس انداز میں کھینچا ہے کہ اسے پڑھ اور سن کر یقیناً ہر عاشق رسول کے دل بے نور میں عشق نبی کی شمع پروانہ وار پھڑک اٹھے گی۔ مولانا لکھتے ہیں، یہ ریگستان حجاز کی بادشاہ کا پہلا دن نہ تھا، یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی، یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، یہ صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے، بلکہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش و جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی۔ رات لیلۃ القدر بنی سنوری ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے من کل امن سلام کی سیجیں بچھا دیں، ملائکان ملائے اعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دیں، حوریں باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور یہ حتیٰ مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ تارے نکلے اور طلوع مہتاب سے پہلے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی ردائے سیمی سے ڈھک دیا۔ آسمان کی گھومنے والی قوسیں آپ اپنے مرکز پر ٹھہر گئیں، بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی، ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے اور دریا بہنے سے رک گئے۔ کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ انتظام و اہتمام کی تکان نے چاند کی آنکھوں کو چھپا دیا۔ نسیم سحری کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگیں، پھولوں میں نکھت، کلیوں میں خوشبو، کونپلوں میں مہک محو خواب ہو گئے۔ درختوں کی مشام خوشبوئے قدس سے ایسے مہکے کہ پتا پتا مخمور ہو کر سر پر سجود ہو گیا۔ ناقوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے سر جھکانے کے بہانے آنکھ جھپکائی، برہمن سجدے کے ہیلے سر پہ زمین ہو گیا۔ قرضے کے کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ ایک منٹ کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے سب انتظامات تھے۔ فرشتوں کے پرے خوشیوں سے بھرے آسمان سے زمین پر اترنے لگے اور دنیا کے جمود میں ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ ملہم غیب نے منادی کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء سرا پردہ لاہوت سے عالم ناسوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا، میں نے شام سے یکساں انتظار کیا ہے کہ اس گہرے رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دین نے کہا، میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے؟ دونوں کی حسرتیں قابل نوازش نظر آئیں، کچھ حصہ دن کا لیا، کچھ رات کا۔ نور کے تڑکے نور نالا نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر وہ لالے با بہار رکھ دیا جس کے ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے منور اور روشن ہو گئے۔ سرزمین حجاز جلوہ حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ دنیا جو سرور و جمود کی کیفیت میں تھی ایک دم متحرک نظر آنے لگی۔ پھولوں نے پہلو کھول دیے، کلیوں نے آنکھیں وا کیں، دریا بہنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، آتش کدوں کی آگ سرد ہو گئی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی۔ لات و منات جبل و عزا کی توقیر پامال ہونے لگی۔ کیسر و کسریٰ کے فلک بوس بروج گر کر پاش پاش ہو گئے۔
درختوں نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا، رات کچھ روٹھی ہوئی سی، چاند کچھ شرمایا ہوا سا، تارے نادم و محجوب ہو کر رخصت ہوئے، اور آفتاب شان و فخر کے ساتھ مسرت و مباحات کے اجالے لیے ہوئے، کرنوں کے ہار ہاتھ میں، قندیل نور تھال میں، ہزاروں ناز و ادا کے ساتھ افق کے مشرق سے نمایاں ہوا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، ہاشم کے خاندان میں، اور مکہ کے ایک مقدس مکان میں، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محبوب خدا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وسط عز و جلال ہوئے۔ سبحان اللہ، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کتنی مقدس، جس نے ایسی سعادت پائی، اور پیر کا روز کتنا مبارک تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔